بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام بچیاں پڑھیں ہمارے ساتھ، بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کڈس مدنی چینل پر ہمارا یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ پیاری پیاری بچیاں ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے گھروں پر بھی بچیاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں۔ تو بچیوں کی تربیت یہ اسپیشلی ہمارا کڈس چینل پر پروگرام آتا ہے ہر جمعے کو پاکستانی ٹائم 4:30 بجے۔ تو دیگر پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس پروگرام میں شروع میں کسی نہ کسی بچی سے تلاوت قرآن پاک کروائی جاتی ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی سیکھ رہی ہیں، اپنے انداز میں تلاوت قرآن کرتی ہیں، تو کسی بچی سے ہم تلاوت قرآن پاک کروائیں گے، پھر نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور پھر ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، سبق اور باتیں، اور کوئی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، اور پھر کچھ سنتیں اور آداب۔ تو چلتے ہیں آگے اپنے پروگرام کو لے کر۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ پاک اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ زینب۔ مائک میں بتائیے نا آپ۔ زینب۔ زینب، زینب آپ تلاوت کریں گی؟ چلیں تلاوت کیجئے قرآن پاک کی۔ جی تلاوت کریں گی کیا؟ اچھا، کیا سنائیں گی آپ؟ پہلا کلمہ۔ پہلا کلمہ، چلیں پہلا کلمہ سنا دیجئے۔ پہلا کلمہ طیب پانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ چلے بھائی، انہوں نے تو پہلا کلمہ سنایا، تلاوت کون کریں گی پھر؟ آپ کریں گی؟ آپ لاسٹ والی سے کرا لیں، پھر آپ سے کچھ اور پڑھوا لیں گے، ان کو دیں لاسٹ والی کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عیشر فاطمہ۔ آپ کون سی سورہ مبارکہ سنائیں گی؟ قل هو اللہ احد۔ چلے سنائیے بیٹا۔ قل هو اللہ احد۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ بھی پڑھیں گے نا بیٹا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ایک چھوٹی سی بچی نے بہت اچھی کوشش کی، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، درست پڑھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو قرآن پڑھنے میں امپروو کرنا چاہیے۔ تو بیٹا اور انشاءاللہ بہتر کریں گی اور پڑھیں گی۔ تمام ہی بچیوں سے عرض ہے کہ خوب خوب قرآن پاک پڑھیں گی انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، زور سے کہیے نا، انشاءاللہ عز و جل۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ اس وقت جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں،
روزانہ تلاوت قرآن کرنے کا معمول بنائیے۔ اب بڑھتے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کسی ایک بچی سے نعت بھی سنیں گے، تو نعت شریف کون سی بچی سنائیں گی؟ آپ نعت بھی سنائیں گی؟ آپ بھی سنائیں گی؟ آپ بھی سنائیں گی؟ آپ بھی چلیں یہاں دیجیے لاسٹ والی کو۔ اپنا نام بتائیے، سیدھا سیدھے تھا نا بیٹا، بیٹھ کے مہک کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ کوئی سی بھی سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا سب مل کر پڑھیں نا بھائی، مولانا محمد۔ آتی پڑھنا؟ پڑھ لی؟ چلیں ایک بچی یہاں سے بھی۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام عفت عطاریہ ہے۔ عفت عطاریہ، کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ حسبی ربی۔ چلیں پڑھیے، سب بچیاں پڑھیں گی ساتھ مل کر؟ چلیں سب مل کر پڑھیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سنتے کلام پاک خدا، دل یہ کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماشاء اللہ کوشش کرتی ہیں، یہ ماحول کی برکات بھی ہے نا کہ ماشاء اللہ کلام پڑھتی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ نعت پاک کہلاتی ہے، اور جو کسی صحابی یا ولی کی شان میں کوئی کلام پڑھا جائے تو وہ منقبت کہلاتا ہے۔ بہرحال جب نعت شریف کا کہتے ہیں تو بچیاں اپنے حساب سے پڑھتی ہیں یہ، اور پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے سیکھتے بھی ہیں اور ایک ذہن بھی بنتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک بھی بچیوں نے اپنے حساب سے کی، اپنے انداز میں کی، نعت پاک بھی بچیوں نے پڑھی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مذاق اڑانا، یعنی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو پیاری بچیوں، آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مذاق کیسے اڑاتا ہے انسان؟ کسی کی بات پر ہنسنا اور کسی کا مذاق بنانا، کوئی گر جائے تو اس پر ہنسنا، کسی کے کپڑے پھٹ جائے تو اس پر ہنسنا، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس پر ہنسنا، کسی کو تکلیف پہنچے تو اس پر ہنسنا، کسی کا نام بگاڑنا تو اس پر ہنسی آ جانا۔ اور کوئی اگر صحت مند ہے، صحت مند کس کو بولتے ہیں؟ جو موٹا ہو، اور موٹا ہوگا تو اس کو دیکھ کر اس کا مذاق بنانا موٹا۔ کسی کا رنگ ڈارک ہو، بلیک ہو، سیاہ ہو، اس کو کہنا کالا، تو اس کا دل دکھے گا نا۔ تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے پیاری بچیوں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا بالفرض کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے لڑائی کریں گے؟ نہیں، کیونکہ اچھے بچے لڑائی نہیں کرتے، تو ہم صبر کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، ہمارا مذاق اڑائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں، ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں۔ کسی کا بھی مذاق اڑایا جائے گا وہ خوش تو نہیں ہوگا نا، اس کو تکلیف تو پہنچے گی، دل آزاری بھی ہوگی۔ کوئی گر گیا،
اس پہ لوگ ہنستے ہیں، کوئی پھسل گیا لوگ اس پر ہنستے ہیں. اسی طرح بچوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کے ایگزام میں نمبر کم آئے، کوئی فیل ہو گیا تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. اسی طرح کوئی مقصد اور کوئی ایسا معاملہ ہے صحیح طرح بول نہیں پاتا، تتلا کر بولتا ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. کوئی اگر صحت میں زیادہ صحت مند ہے، موٹا ہے، تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. ہنستے ہیں لوگ اس پر. پیاری بچیوں، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا مذاق اڑائیں گے وقتی طور پر وہ شرمندہ بھی ہو جائے گا، یا ہمارے ساتھ باتوں میں بھی لگ جائے، وہ مسکراتا بھی رہے، ہنستا بھی رہے، لیکن دل اس کا دکھے گا. تو ہم نے کسی کا مذاق نہیں بنانا، چاہے کلاس ہو، ٹیوشن ہو، گھر ہو، خاندان ہو، تو ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا ہم نے مذاق اڑایا تو وہ ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے نا، اس کا دل دکھے گا، وہ ناراض ہوگا. اور کسی مسلمان کا دل دکھائیں گے تو پھر اللہ پاک بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا مذاق اڑاتا ہے. تو پیاری بچیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے؟ کسی پر یوں ہنسنا نہیں ہے، مذاق نہیں بنانا. اور جو شخص کسی کا مذاق اڑائے تو اسے نہ صرف اللہ پاک سے معافی مانگنی پڑتی ہے، بلکہ جس شخص کا مذاق اڑایا ہے اس سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، یعنی اس کو بھی سوری کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے کسی کا مذاق اڑایا تو اس سے معافی مانگنی ہے، اس کو بھی سوری کہنا ہے. اللہ پاک ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس کا نام ہے 4 نہیں 1. تمام بچے ابھی ہمارے ساتھ کہیں ہمارا کون سا سیگمنٹ ہے؟ 4 نہیں 1. زور سے بولیے نا، 4 نہیں 1. دوبارہ زور سے سب بول کے بتائیں، ہمارا کون سا سیگمنٹ ہے ابھی؟ 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. 4 نہیں 1 کیا ہے؟ 4 باکس آئیں گے، کوئی سوال کیا جائے گا، کسی بچی جو بچی جواب دیں گی، ہاتھ اٹھائیں گی، ان کو بلایا جائے گا اور ان باکس کے اندر سے وہ جواب نکال کر ہمیں بتائیں گی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے 4 باکس آ گئے ہیں. جواب ان 4 میں سے نہیں بلکہ ان 4 میں سے کسی ایک میں ہوگا. تو بچیوں سے سوال کرتے ہیں. پیاری بچیوں، پہلا آپ سے سوال ہے، اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ کیا بات ہے آپ کی، آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 4. آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 4 اسلامی مہینے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے، آ کے باکس میں سے نکالیے. مائک مجھے دیجیے. چلیں جی. ارے واہ. تو چلیں بھائی، اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے مائک میں بتائیے. 12. اور آپ نے کیا نکالا ہے؟ یہ 12. چلیں اسکرین پر دکھا دیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے بھائی. آئیے بیٹھیے اپنی جگہ پر. یہ مائک لیجیے سیدھے ہاتھ سے. چلیں بھی پیاری بچیوں، تیار ہو جائیں. آپ سے دوسرا سوال کیا جائے گا. دوسرا سوال بہت آسان ہے، بتائیں گے آپ جواب؟ سوال ہے، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ دن کون سا تھا؟ ہاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی نا، دن کون سا تھا؟ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. بتائیں، آپ کو بتائیں؟ آپ کو پتا نہیں؟ آپ کو پتا کون سا دن تھا؟ آپ کو پتا ہے کون سا دن تھا؟ 3 یا پیر؟ 3. آپ کو بھی نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ ابھی تو آپ نے ایک جواب دے دیا. چلیں ان کی ہیلپ کر دیں، ان کے کان میں بتا دیں کون سا تھا. کس کی ہیلپ کریں گے آپ؟ کیا بتایا انہوں نے؟ پیر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آ کے اس میں تلاش کیجئے. جی کیا بات ہے. بہن کو مائک دیجئے. کیا نام آپ کا؟ نام بتائیے اپنا. کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ. کیا نکالا ہے آپ نے؟ پیر.
منڈے. کیا یہ؟ منڈے. اور منڈے کو اردو میں کیا کہیں گے؟ پیر. پیر. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر شریف کے دن ہوئی تھی. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. بیٹھیے اپنی جگہ پر. ہمارا کارڈ واپس کر دیجئے. چلیں بھائی پیاری بچیوں تیار ہو جائیں. تیسرا سوال یہ بھی بہت آسان ہے. اب سوال توجہ سے سنیے گا. مسلمان جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ شریف تو جو طواف کرتے ہیں وہ کس چیز کا طواف کرتے ہیں؟ مسلمان طواف کرتے ہیں نا, کس چیز کا طواف کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کس چیز کا؟ جی بیٹا خانہ کعبہ کا. ماشاءاللہ مائک دیجیے بھائی ان کو. کس کا طواف کرتے ہیں مائک میں بتائیے؟ خانہ کعبہ کا. ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے, آپ کا تو جواب درست ہے بھائی. یہاں آ کے تلاش کیجئے, اس میں پڑھ لیں گے آپ. چلیں خانہ کعبہ, اس میں سیکنڈ والے میں دیکھیے. مائک دیجیے ان کو بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. کیا نکالا آپ نے یہ؟ مائک میں بتائیے. خانہ کعبہ کا. ماشاءاللہ میرا بچہ, آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یہ کارڈ واپس رکھیے, اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیے. ایک اور بہت آسان سوال ہے, توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بزرگ ہے نا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا مزار مبارک پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ کو بھی آتا ہے؟ آپ کو نہیں آتا کیا؟ کراچی. چلے مائک پر بتائیے, مائک دیجیے ان کو. کراچی. کراچی. چلے اس میں سے آ کے نکالیے کہاں ہے کراچی. پڑھ لیں گے آپ؟ آئیے جلدی آئیے, نکالیے. کیا ہے یہ؟ پڑھ کے بتائیے, مائک پہ بتائیے. کراچی. چلیں کیمرے پہ دکھائیے. چلے ماشاءاللہ, ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیجیے کیا ہے یہ؟ کراچی. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا کارڈ واپس دیجئے, اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیے. اچھا جی, چلیں جی. اچھا جی پیاری بچیوں ذرا سنیے, فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مائک میں بتائیں. آپ نے تو ہاتھ اٹھایا تھا بھائی. اور کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ ان کو دیں مائک. اللہ تعالیٰ نے. کس چیز سے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, لیکن کس چیز سے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا. آپ کا جواب ٹھیک ہے. نہیں پتا آپ کو؟ آپ کو بھی نہیں پتا کسی کو؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے نا. کس سے ہوئے؟ نور. چلے ڈھونڈیں یہاں کے. مائک لیجئے, بتائیے کیا لکھا ہے یہ؟ سیدھے ہاتھ سے. اب یہ بتائیے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اس کو رکھیے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیے. مائک بھی لے جائیے ساتھ. چلیں ایک اور بہت آسان سوال, آپ توجہ سے سنیے. وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تراویح پڑھتے ہیں نا, تو کون سے مہینے میں پڑھتے ہیں؟ جی تراویح جو پڑھتے ہیں ہم کون سے مہینے میں پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں نا. پتہ ہے آپ کو کون سے مہینے میں پڑھتے ہیں؟ ان کو مائک دیجیے, ان کو دیجیے. رمضان میں. رمضان میں. یہاں آئیے, اور اس میں سے رمضان کہاں ہے نکالیے. مائک دیجیے بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا فاطمہ. ماشاءاللہ. کیا نکالا آپ نے یہ؟ رمضان میں. رمضان المبارک. کہیے رمضان المبارک. رمضان المبارک. ماشاءاللہ. تو تراویح جو پڑھی جاتی ہے, تراویح کی نماز, وہ ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. اللہ پاک خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ پھر ہمیں رمضان سے ملائے. رمضان کی برکتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین,
ہمارا یہ سیگمنٹ 4 نہیں 1 یہ کمپلیٹ ہوا. بڑھتے ہیں اگلے. ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سنتیں اور آداب. ہماری زندگی سنت اور آداب کے مطابق ہونا چاہیے. آج جو ہم سنت اور آداب سیکھیں گے وہ ہے جوتا یا چپل پہننے کی سنتیں اور آداب. جوتے یا چپل پہنتے ہی ہیں تو اس کی بھی سنتیں اور آداب اور اس کے بھی طریقے ہیں, تو اس کے مطابق پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری بچیوں, آج ہم انشاءاللہ الکریم جوتا یا چپل پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھے رائٹ سائڈ کی جانب سے ابتدا کرے, اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی لیفٹ جانب سے ابتدا کرے, تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے. تو پیاری بچیوں, جب بھی ہم جوتا یا چپل پہنیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ سیدھے پاؤں میں چپل یا جوتا پہنیں گے, رائٹ میں. ٹھیک ہے, ذرا دوبارہ میرے ساتھ دہرائیے. جب بھی جوتا یا چپل پہنیں گے تو پہلے کون سے پاؤں میں پہنیں گے؟ سیدھا رائٹ. ٹھیک ہے, سیدھے پاؤں میں پہلے. اچھا, جب ہم جوتا یا چپل اتاریں گے تو پہلے کون سے پاؤں سے اتاریں گے؟ الٹے پاؤں سے. ٹھیک ہے, پہنیں گے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنیں گے, اور جب اتاریں گے تو کیا کریں گے؟ الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں گے. تو انشاءاللہ اس طریقے پر ہم عمل کریں گے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی طرح جوتے یا چپل جب بھی پہنیں, چپل پہنیں تب بھی, اور اسپیشلی جوتے پہنتے ہوئے اپنے جوتوں کو جھاڑ لینا چاہیے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا, جوتا یا چپل جب بھی پہنیں تو اس کو جھاڑ لیا کریں. کوئی جانور ہو, کیڑا ہو, کنکر ہو, پتھر ہو, اس سے پاؤں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. پیاری بچیوں, آپ بھی توجہ فرمائیں. اسکول, مدرسہ, جہاں بھی جاتے ہیں, بعض اوقات کسی تقریب میں جاتے ہیں, آج کل تو ٹھنڈ کا موسم آ چکا ہے, تو شوز وغیرہ پہنتے ہیں. تو جب بھی شوز پہنیں, جوتا پہنیں یا سینڈل پہنیں یا چپل پہنیں تو اس کو جھاڑ لیا کریں. کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں, پتھر بھی آ سکتے ہیں, اس میں کوئی اور ایسی نوکیلی چیز آ سکتی ہے تو پاؤں میں تکلیف پہنچ جائے گی. تو کیا کریں گے؟ جب بھی جوتا یا چپل پہنیں گے اس کو پہلے کیا کریں گے؟ جھاڑ لیں گے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کاکروچ آ جائے, ڈر لگتا ہے نا اس سے. ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا جانور ہو وہ کاٹ لے پاؤں میں, چھپکلی کا بچہ آ جائے, ڈر لگتا ہے نا اس سے. تو جوتا چپل جھاڑ لیں گے نا پہلے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیاری بچیوں, جو جوتے ہم یوز کرتے ہیں, جوتے یا چپل, اگر اس کو اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی یعنی یوں, یعنی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی, یہ اس سے چپل یا جوتا یوں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے. اسی طرح مردوں کو مردوں والی اور خواتین کو عورتوں والی جوتیاں استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچیوں والی ہی چپل, شوز اور سینڈل پہنیں, لڑکوں والی نہ پہنیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, گھر میں جو اسپیشلی خواتین ہیں, بچوں اور بچیوں کو تو خواتین ہی تیار کرتی ہیں, تو بچوں کے, لڑکوں کے یہ شوز الگ ہوں, چپل الگ ہوں, لڑکیوں کے الگ ہوں, مردانہ الگ, زنانہ الگ, لیڈیز کے الگ, جینٹس کے الگ, یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی لکھا ہے یہ کہ جب بھی بیٹھیں تو اپنا جوتا یا چپل, اپنے شوز کو یا سینڈل یا چپل کو اتار لیں, اس سے قدم آرام پاتے ہیں. ٹھیک ہے پیاری بچیوں, جب کبھی بیٹھیں تو اپنا جوتا یا چپل اتار لیں تو اس سے اپنا جو پاؤں ہے وہ آرام پائے گا, ایزی ہو جائے گا, بندہ کمفرٹ ہو جائے گا. لیکن جہاں موقع ہو, ٹھیک ہے, موقع کے حساب سے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ سنت اور آداب پر عمل کریں, اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں اور نیکیاں کرتے رہیں, نیکیوں کی دعوت دیتے رہیں. اسی طرح یہ کڈس مدنی چینل ماشاءاللہ یہ ایک زبردست طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہا ہے, اور کڈس مدنی چینل یوٹیوب, فیس بک پر بھی موجود ہے, سوشل میڈیا پر بھی اس کے کلپس آتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی باتوں سے, فضولیات سے, لغویات سے بچائیے, اور کڈس مدنی چینل پر ان کو کنیکٹ کر دیجئے. تو انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ذریعے بہت علم دین گھر بیٹھے حاصل ہوگا, تربیت ہوگی. اسی طرح ہمارا بھی یہ پروگرام بچیوں کی تربیت ہر جمعے کو آپ دیکھتے ہیں, تو
تو اس کو بھی دیکھتے رہیے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ پاک نے چاہا اگلے ہفتے پھر اس پروگرام کو لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.